السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کی ذات بابرکت ہر تعریف کے لائق ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے فضل اور توفیق کی بدولت انسان اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق اس بندے پر نوازشات کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس وقت دینا ہے اور کس حد تک دینا ہے۔ اس معاملہ میں وہ کسی کے مشورہ کا محتاج نہیں اور نہ کبھی اسے ضرورت پڑ سکتی ہے، بلکہ وہ مالک، قدرت والا، حکمت والا اور طاقت والا ہے۔ اسے کسی سے کوئی طلب نہیں، بلکہ وہ سب کی ضروریات پوری فرمانے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ سب کو اسی نے پیدا فرمایا، اسی نے رزق دیا، اور وہی جانتا ہے کہ دنیا میں کس مخلوق کا کتنی دیر تک بسیرا ہے۔ اسی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پیدا فرمائے اور پوری مخلوق میں انہیں سب سے زیادہ عزت والا بنایا، اور انسانیت کی ہدایت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا، اور ان پیغمبروں میں سے جنہیں چاہا کتابیں دی، صحیفے دیے، اور جن کے لیے پسند فرمایا کہ انہیں ظاہر نہ فرمائے، انہیں ظاہر نہیں فرمایا۔ نہ مخلوق ان کے نام جانتی ہے اور نہ ہی ان کے کام جانتی ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک اس نے انسانوں میں سے جنہیں چاہا اپنے پیغمبروں سے نسبت کی توفیق دی، اور جہان میں بھی انہیں عزت دی اور آخرت میں بھی سرخرو فرمایا، اور اس انسان کو اس نے ذلت میں مبتلا کیا جس نے اس کے ان پیارے بندوں سے نسبت نہ رکھی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں، عنایات اور کرم و فضل کا ایسا سلسلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والا ہر نعمت سے مالا مال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس لیے آج کے اس دور میں سب سے بڑی دولت، عزت، حکمت، کمال، بلندی، نیک نامی اور ہر کامیابی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکت سے ہے، نسبت رکھنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے دین اسلام پر پیدا فرمایا، مسلمانوں کے ملک، اور اپنے ولی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں نیک کام کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، اور جب وہ کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو پہلے بندے کے دل میں بھلائی کا شوق ڈالتا ہے۔ آج کا یہ دور دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے معاملہ میں بڑا پیچیدہ ہے۔ جہاں دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہاں مسلمان فرقہ واریت اور غفلت کا زبردست شکار ہیں۔ نئی جہاں ایجادات ہو رہی ہیں، وہاں نئے لوگ دین میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ایجاد کر کے الجھاؤ پیدا کر رہے ہیں۔ جہاں مسلمان پہلے نا اتفاقی کا شکار ہیں، وہاں ان کی یہ کوشش نئی نسل کو اور بھی بگاڑ کی طرف لے جا رہی ہے۔ دوسری طرف بہت سارے نیک بخت لوگ ہیں جن کی صبح و شام اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر ہو رہی ہے، اور وہ صبح و شام اسی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حق بات کی تلقین کا سلسلہ جاری و ساری رہے اور نیک کام کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ حوصلہ ملتا رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں۔ حالات و واقعات کی خرابی کبھی انہیں راہ راست سے پھسلا نہ سکے، اور ان کی زندگی ہمیشہ دین اسلام کے احکامات پر عمل میں بسر ہوتے ہوئے اپنے انجام کو پہنچے۔ آپ بھائیوں کا سوال بھی ایک فکر کا نتیجہ جو آپ نے موجودہ دور کے لوگوں میں بدحالی اور بے راہ روی کی صورت دیکھی، اور اپنی بے چینی اور بے قراری کا اس معاملہ میں سے اظہار کیا کہ موجودہ دور میں جہاں ہر چیز ملاوٹ کا شکار ہے، وہاں خالص چیز کس طرح دستیاب ہو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے صدق دل سے نسبت رکھنے والے لوگ جنہیں زمانے میں بے انتہا عزت ملی اور آج تک ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی یہی لوگ بلند مقام پر فائز ہوں گے۔ سنو، انسان جب اندھیرے میں چلا جاتا ہے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ ادھر ادھر دائیں بائیں بے چینی اور بے بسی میں چکر کاٹتا ہے۔ اس دوران اسے ٹھوکریں بھی لگتی ہیں اور گرتا بھی ہے، کئی بار منہ سے آہ بھی نکلتی ہے۔ وہ آدمی بڑا ہی پریشان ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندھیرے کو دور کیا جائے، اسے روشنی میں لایا جائے جہاں اس کی وحشت ختم ہو، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی پہچان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت محبت کے بغیر وحشت کا شکار رہتا ہے، اور جانوروں جیسی صفات اس میں موجود رہتی ہیں، اور انسانوں میں رہتے ہوئے بھی وہ انسان نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل دنیا کا ہر بد مذہب انسان
بے حیائی، شراب نوشی، جوا اور سود خوری میں ظاہراً مبتلا ہے، اور اسے احساس نہیں کہ یہ سارے کام کتے بلے اور دیگر جانور کھلے عام کرتے ہیں۔ انسان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے تاکہ اس میں حیا پیدا ہو اور اس کی برکت سے ان صفات سے نجات پائے اور نیک صفات اس میں پیدا ہوں جو اس کے لیے دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں اجر و ثواب کا باعث بنے۔ ہمارے مسلمان بھائی جب بد مذہبوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو سوچو ان کا حال ان سے الگ تو نہیں ہونا۔ ایک آدمی کے سامنے انسانیت کی سب سے بلند مقام پر فائز ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور دوسری طرف ناپاک اور غلیظ لوگ ہوں، اور وہ ان ناپاک اور غلیظ لوگوں میں چلا جائے اور ان کی دوستی، نسبت اور غلامی میں عزت تلاش کرے، تو یہ اس پاک ذات کو کس طرح گوارا ہے کہ انہیں ان کی خواہش کے مطابق نوازے، کیونکہ نوازشات کا اور عظمت کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے نسبت میں ہے۔ یہ تھوڑا المیہ نہیں کہ انسان نے دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی بجائے بد مذہبوں کا انتخاب کیا، یہ بڑا المیہ ہے۔ آج جہاں انسان مغربی تہذیب کا دل دادا ہو رہا ہے، وہاں وہ بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں سے باہر نکل رہا ہے، اور اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ جس دن وہ بالکل ہی اس کی تمام حدیں پار کر جائے اور ہلاک ہو جائے۔ آج کل کسی کے دل میں دین کی محبت اور رجوع کا خیال پیدا ہونا بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور پھر اپنے آپ کو احکام الہی کی پیروی پر لگانا تو اور بھی سونے پر سہاگا ہے۔ تم بھائیوں نے بڑی شفقت مجھ پر کی کہ مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا اور اپنے دل کے بے چینی اور دلی معاملات کی طرف رجوع کا اظہار کیا۔ میں نے اسے سعادت سمجھا اور بہتری کے اس عمل کو فوری طور پر پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ میں چونکہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے سفر کے لیے اگلے روز ہی جانے والا تھا، اس لیے وہاں جا کر میں نے اس کام کا آغاز کیا، اور آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر تمہاری اس التجا کا اظہار کیا اور اپنی بے بسی اور کم علمی کے متعلق عرضی پیش کی، اور ساتھ اس کام کی تکمیل کی وہاں بھیک مانگی، اور پھر اس کام کا آغاز کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ یہ بڑی کرم نوازی ہوئی کہ دعا کرتے ہی قبولیت نصیب ہو جائے۔ اب میں بہت زیادہ نہ صحیح تو اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیاروں کی باتیں تم بھائیوں سے کرنے میں کامیاب ہوا، اور بہت ساری پیچیدگیوں اور مشکلات کا حل انہی چند صفحات پڑھنے سے نکل آئے گا، اور تمہارا رجحان زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت بھی قرآن و حدیث اور اہل تصوف کے حالات و واقعات جو ہر دور میں لوگوں پر ان کی شفقت و مہربانی کا نتیجہ ہیں، پڑھنے کا موقع ضرور ملے گا۔ میری کوشش یہی ہے کہ تمہیں آسانی نصیب ہو، اور ساتھ ساتھ تمہیں دنیا کے کسی بھی معاملہ میں رکاوٹ محسوس ہو تو آسانی سے حل ہو جائے، اور تمہارا شوق بھی یہی تھا کہ میں کچھ اس دور میں ایسا بتاؤں کہ جس سے بہت سارے لوگ اپنے من کی دنیا کا برباد جہاں آباد کر سکیں، اور بہت سارے لوگ جو ابھی کشمکش کا شکار ہیں کا کیا کیا جائے۔ سو میرے بھائیوں، تمہارا سوال فکر پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس آدمی کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرماتا ہے، اور جس بندے کو فکر عطا ہو جاتی ہے اس کی طلب اسے اس کے مطلوب تک پہنچا دیتی ہے۔ دل جب تک طلب حق کے لیے کھڑا نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف چلنے والا نہیں بنتا۔ جاننا چاہیے کہ ساری بات دل سے شروع ہوتی ہے اور دل پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نہ زمین میرا ٹھکانہ نہ آسمان میرا ٹھکانہ، میرے مومن بندے کا دل میرا ٹھکانہ ہے۔ جب عام لوگ اپنے ٹھکانے صاف ستھرے رکھتے ہیں، مہمانوں کی آمد پر اور بھی زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح سرکاری اداروں میں چھوٹے عہدوں سے لے کر بڑے عہدوں تک کے افسروں کے لیے ان کے ٹھکانے اور ان کی طرف جانے والے راستے سب چمکا دیے جاتے ہیں۔ ہمارا دل بری طرح آلودگی کا شکار ہوگا تو پھر سوچو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا ٹھکانہ بنے گا۔ اسے صفائی کی ضرورت ہے۔ یہاں اشک ندامت بہاؤ، یہاں اپنی خطاؤں اور غلطیوں کو یاد کرو، اپنے آپ کو غم کی بھٹی میں جھونک دو، ہر غفلت بری خوشی کو اس کے اندر جل جانے دو، دل کا آئینہ صاف شفاف کرو، من کی مراد اسی سے ملے گی جس کے لیے من کو پیدا کیا گیا۔ اشک ندامت کے سوا کوئی پانی دل کی صفائی کے لیے قابل قبول نہیں، اور اشک ندامت تمہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی سے ملیں گے۔ جب تم یقین کر لو گے کہ تم گناہ گار ہو، توبہ کی ضرورت ہے، تو توبہ تمہارے دل میں معصیت کا داغ نہیں رہنے دے گی۔ جب دل کا آئینہ چمکے گا وہ دل کا مالک خود بخود چلا آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گناہ سے توبہ کرے تم ان کے پاس بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان کے دل
گداز ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ گار توبہ کرنے والے کا آنسو جب گرتا ہے تو عرش پر قبول ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک گناہ گار بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرو۔ اس نے عرض کیا کرتا ہوں پھر گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر توبہ کرو۔ اس نے عرض کیا بار بار توبہ کرنے سے میرے گناہ بڑھ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ کا عمل جاری رکھو یہاں تک کہ شیطان ہی رسوا ہو۔ توبہ کا عمل کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا توبہ کرو کہ یہ عبادت پر مقدم ہے۔ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم اسباق جب بھی طے کراتے ہیں پہلے توبہ کی تلقین فرماتے ہیں۔ توبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا ٹوٹا رشتہ جوڑتی ہے۔ جب کسی بندے میں گناہ کے بعد ندامت پیدا ہوتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ندامت آدھی توبہ ہے۔ جناب آج کے لیے اتنا ہی پڑھیں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے سننے دیکھنے اور چاہنے والوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور اللہ ہم پر اپنا فضل اور کرم عنایت فرمائے۔